آپ نے گھر کا کوئی بھی کام کرنا تو کیا کرنا ہے؟ ربنا تقبل. کوئی مریض ہے ہمارے گھر پہ، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو کھلا پلا رہے ہیں، اس کو پیمپر لگا رہے ہیں، چاہے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کو کنگھی کر رہے ہیں، کیا ربنا تقبل؟ کہ اللہ مخلوق تیری ہے، یہ تیرا اختیار ہے، تو کسی کو صحیح رکھتا ہے، کسی کو بیمار رکھتا ہے، کسی کو شعور دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، لیکن تو نے اپنی مخلوق میں سے یہ بندہ مجھے دے دیا کہ میں اب اس کی خدمت کر کے تجھ سے جو ہے وہ جڑ جاؤں، تجھے راضی کروں. تو اس وقت بھی ہم یہ نیت کر سکتے ہیں بڑی خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا، اللہ میرے سے تو یہی ہوا ہے، قبول کر لیں آپ. تو کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا کر گئی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ہر چھوٹے چھوٹے کام میں اپنے رب سے ہمت مانگنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر، میرے لیے نیکیاں کرنے کے اسباب تیار کر دے، مجھ سے نیکیاں کروا، میرے سے وہ کام کروا جو تجھے پسند ہے، میرے سے ہر وہ کام کروا جس کے پیچھے میری سوچ تیری رضا بن جائے، مجھ سے چلتے پھرتے ایسے ایسے اپنے دین کے اپنی رضا کے کام لے کہ وہ میری دعائیں اور آسمان میں میری شہرت بن جائے، تیری نظر میں شہرت والی بن جاؤں، میں تیری نظر میں تیری بندی بن جاؤں. تو آج بھی بہرحال ایسا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے لیے کچھ کرے گا، ہم مخلص اگر ہوں گے ہی نہیں تو پھر یہ گلا کیسے کہ اتنی کوشش کی ہوا نہیں، نہیں کوشش کی ہوا نہیں تو پھر اس کا مطلب کوشش نہیں تھی تو نہیں ہوا. ابراہیم نے جہاں جہاں کوشش کی ہے اپنے رب کے نام سے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، ابراہیم کی کوشش تو ضائع نہیں گئی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب باتیں ادھر رکھنے کا مقصد کیا کہ اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ہر وہ بندے کا ہر وہ کام جو اس کی رضا کی خاطر ہے وہ کبھی رائے گا ہی نہیں جاتا. پھر اس میں عاجزی بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو وہ کام اللہ کی نظر میں ایسا پھلتا پھولتا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. تو آج بھی منظر دیکھنا ہو تو ابراہیم کے ذوق و شوق کا ہم یہی سے دیکھ سکتے ہیں، کعبے کو دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کے کام کو اللہ کی رضا کی خاطر ایک کام شروع کیا، اور آج اس کام کی رونق، آج اس کام کا تقدس، اس کی حیبیت دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کو اس طرح سے بھی عطا کرتا ہے، چاہے وہ اپنی نظر سے نہ دیکھیں، کام بہترین ہے تو بعد میں وہ انسان کے لیے اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، اور وہ اجر بنتا جاتا ہے، انسان موجود ہو نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم کہہ اس لیے رہے ہیں ہم سے قبول کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے جب آپ گھر کی کوئی چادر صحیح کرتے ہوئے، کسی کو پانی پلاتے ہوئے، کسی مہمان کو کچھ کھلاتے ہوئے، کسی غریب کی التجا پہ سے کچھ دیتے ہوئے اچھا وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے جب آپ چھوٹی چھوٹی بات بھی کہیں گے نا ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اچھا میرے بندے کو پتا ہے اوپر کوئی ذات ایسی ہے جو سنتی ہے، ورنہ ہم تو اللہ کو چھوڑ کے جو ڈائریکٹ سنتا ہے ہم تو ان کو سنانے لگ جاتے ہیں، ہم نہیں سن پاتے. اللہ کو تو خوشی ہوگی میرے بندے کو معلوم ہے میں سنتا ہوں، میں جانتا ہوں، لہٰذا اتنی چوری چھپے اس کی یہ نیکی خالص میرے ہی لیے ہے نا. کہ جب گھر کے اندر کمروں میں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ بستر جھاڑتے ہیں، اس کے اوپر کوئی آرام کرے گا، وہ جان ماز بچھا کے رکھ دیتے ہیں، پہلے اس پہ کوئی نماز پڑھے گا، ربنا تقبل، چلتے پھرتے ربنا تقبل کہتے رہا کریں. پھر انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا، اللہ تو سننے والا ہے. ابراہیم کو یقین ہے، اور اسی طرح جب ہمیں یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، تو سنتا ہے اور تو جانتا ہے، تو پھر کیا کر اللہ ہمیں ایسا فرما بردار بنا لے ہماری اولادوں میں سے بھی. دیکھیے اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت سن رہا ہے نا تو یقیناً یقیناً آپ یاد رکھیے گا اس دعا سے سیدنا ابراہیم اور ہر مومن کی پہلی تمنا کا پتہ چل رہا ہے. دیکھیں ہمارے ابراہیم صلوۃ السلام اتنے پیارے نبی، کروڑوں درود و سلام ابراہیم کے اوپر، آپ دیکھیں ان کی تمنا کیسی خوبصورت تھی پہلی، اور آج یہ تمنا ہر مومن کی ہے، کیا آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرنا. اور یہ اتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھا کون گیا؟ ہمارے ابراہیم صلوۃ السلام. کہتے ہیں اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو اتنا سننے والا ہے، تو پھر جلدی سے میرے رب کیا کر وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اللہ تعالیٰ آپ میری کیا کریں،
اولاد اور آنے والی نسلوں کے اندر عقیدے کو پختہ بنا دیں. ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی اس دعاؤں سے ہمیں کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ کیا جھلک رہا ہے ابراہیم کی اس بات میں سے؟ آپ دیکھیں دونوں باپ بیٹا کتنے پیارے ہیں، دونوں کی اتنی پیاری دعا کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہے. سوچیں وہ کیا ہے؟ دونوں کا اللہ کے آگے جھکے ہونا، اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ جھکائیں اللہ کے سامنے، سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. ایسی سپردگی جس کی مثال ہی نہیں ملتی. اپنے تمام معاملات انہوں دونوں نے اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں. پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ایسا بنا کہ سارے معاملات تیرے سپرد ہو جائیں. ہمیں یعنی اتنا یقین تجھ پہ کرنا آ جائے اللہ، ہم ہر معاملے کو تجھ پہ چھوڑنا شروع کر دیں. عبادت کے طریقے فوری سکھا دے اللہ. اتنی محبت تھی اللہ. وقت کا نہیں پتا، موت تو نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے چھپا کر. کون سا وقت ہے؟ اس وقت موت کا وقت تیرے پاس چھپا پڑا. اللہ تعالیٰ جلدی سے آپ کیا کریں، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیں، نسلوں کو بھی عبادت کے طریقے سکھا دیں. اتنی پیاری دعا کی ہے نا ابراہیم نے اپنے لیے کہ اللہ جلدی سے مجھے عبادت کے طریقے سکھائیں، مجھے پڑھنا آ جائے، مجھے سیکھنا. ہمیں بھی چاہیے نا، ہم دعا کریں اللہ مجھے جلدی سے قرآن سیکھنا آ جائے، اللہ مجھے جلدی سے تجوید صحیح کرنی آ جائے، اللہ مجھے جلدی سے اس کا لفظی ترجمہ آ جائے، اللہ میرے وقت میں برکت ڈال دے کہ میں جلدی بیٹھ جایا کروں. اللہ تعالیٰ میرے اندر جلدی سے امانت نبھانے کا وقت ڈال دے کہ میں ٹائم سے کلاس میں بیٹھوں تو میں امانت پوری کروں، تو میں پچھلا کوئی سناؤں، کوئی استاد ہم سے 4 سوال کرے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ سب ہمیں دعائیں کرنی پڑیں گی نا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے وقت میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ جو کام اس وقت ہمارے ایک دم سے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اللہ فرشتوں سے خود ہی کروا لیں گے، یا ایسے وقت میں ڈال دیں گے جو ہم فرصت سے زیادہ اچھا انجام دے لیں. تو ابراہیم نے یہی تو دعا کی ہے، اللہ مجھے اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیں. یہ نہیں کہ ہر جگہ سے پڑھوں، ہر کوئی کہے کرنا شروع کر دوں، کل کو پتہ چلے تو مسنون ہی نہیں تھا. یہ تو میرے پیارے اتنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. تو پھر عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ سکھا دیں اور نسلوں کو بھی سکھا دیں. یہ نہیں کہ نسلیں اپنی مرضی سے دین لے کے چلیں. پھر یہ بھی شعور جھلکتا ہے اصل قوت و اقتدار کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ. یہ یقین بھی جھلک رہا ہے اس دعا میں سے. اتنی پیاری دعا ہے.